چلیے ہاں، آج ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے پڑھیں گے اس کے بارے میں، الاختل کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر چلیں گے اللہ رسول عباسی پہ، آ ہی رہے ہیں لوگ ابھی تک۔ اختل کا جو نام ہے، اس کا نام ہے اختل کا کیا؟ اختل کا نام ہے ابو مالک، یہ نام ہے غیاث، ٹھیک ہے؟ غیاث، غیاث بن غوث التغلبی۔ اختل کس قبیلے سے ہے؟ تغلب قبیلے سے، اوکے؟ اور اس کی کنیت ہے ابو مالک۔ ڈائریکٹ اس کے بارے میں کوشچن آ سکتا ہے کہ اختل کا نام کیا ہے، تو آپ بتائیں گے اختل کا نام ہے غیاث بن غوث التغلبی، اور اس کی کنیت ہے ابو مالک، ٹھیک نا؟ ایک چیز اور دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اختل کہاں پلا بڑھا؟ یہ الجزیرہ الفراتیہ میں، الجزیرہ الفراتیہ میں پلا بڑھا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس میں ایک اہم چیز یہ کہ اختل جو تھا یہ نصرانی تھا، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ نصرانی تھا، یہ بھی چیز یاد رکھے۔ اور اختل بالکل چھوٹا ہی تھا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی باپ نے ایک دوسری شادی کی۔ جب دوسری شادی کی تو جس کو بولتے ہیں ہم لوگ اسٹیپ مدر یا ستما، تو اس نے جو ہے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، بہت ہی بری تربیت کی اختل کی، ٹھیک سے نہیں پلا پوسا، تو جس کی وجہ سے اختل کی جو ہے نا زبان ایک دم سے خراب ہو گئی، اور بہت ہی شراب کا وہ رسیہ ہو گیا تھا اختل، اوکے؟ اور انہوں نے بالکل شروع میں ہی اختل نے کعب بن جویل ایک شاعر تھا، اس کی انہوں نے ہجو کی تھی، کعب بن جویل کی، اختل نے۔ تو جس کی وجہ سے کعب بن جویل کی جو شہرت تھی بالکل وہ ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یزید بن معاویہ جو اس وقت ولی عہد تھا، کرون پرنس تھا، انہوں نے کعب بن جویل سے کہا تھا کہ بھائی تم انصار کی ہجو کرو، کیونکہ عبد الرحمن بن حسان نے اس کی بہن کا تذکرہ کیا تھا اپنے شاعری میں۔ کس کی بہن کا؟ یزید بن معاویہ کا۔ تو کعب بن جویل چونکہ مسلمان تھے، تو اس وجہ سے ان کو اچھا نہیں لگا کہ انصار کی وہ تعریف کرے۔ انہوں نے بتا دیا کہ سنیے، ایک اختل نامی ایک شاعر ہیں، میں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ہجو کریں گے۔ چنانچہ تو یہیں پہ جو ہے اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ جس کو بولتے ہیں کہ میل اسٹون، یہ اردو میں کیا بولتے ہیں ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ثابت ہوا ان کے لیے، اور وہیں سے انہوں نے انصار کی ہجو کی تھی، کس نے؟ اختل نے۔ اسی کی وجہ سے اس کی شہرت بڑھ گئی، اس کی اختل کی، اور اس کا تعلق جو ہے یزید سے ہو گیا بہت اچھے طریقے سے، یزید سے ہو گیا اس کا تعلق اختل کا، اور انہوں نے انصار کی ہجو کی، انصار وغیرہ بہت زیادہ غصہ ہوئے انصار کے لوگ، انہوں نے شکایت معاویہ سے کی، تو معاویہ نے کہا کہ تم لوگ جو بھی فیصلہ کرو منظور ہے۔ تم لوگوں نے کہا کہ ان کی زبان کاٹ دیجئے، ٹھیک ہے؟ لوگوں نے کہا ان کی زبان کاٹ دیجئے، لیکن یزید جو ہے بیچ میں آ گیا اور اس کی زبان نہیں کاٹی گئی اختل کی، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے یہ بنو امیہ کے جو دوسرے خلفاء تھے، ان لوگوں نے اختل کی بڑی جو ہے اکرام کی، بہت ہی عزت بخشا، اور خصوصاً عبد الملک بن مروان نے تو اختل کو بہت زیادہ عزت دی، کیونکہ یہ جو ہے عبد الملک بن مروان ان کی شاعری سے مدد لیتا تھا اپنے کو مستحکم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور عبد الملک بن مروان ہی نے اس کو شاعر الخلیفہ کا لقب دیا۔ تو اب اگر آپ کو یہ سوال پوچھا جائے کہ شاعر الخلیفہ کا لقب اختل کو کس نے دیا، شاعر الخلیفہ کا لقب، تو آپ بتائیں گے عبد الملک بن مروان۔ اور اسی میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ کس نے جو ہے کس نے یزید بن معاویہ کو اختل کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ انصار کے ہجو کرے؟ کس نے بتایا تھا، کس شاعر نے؟ بتائیے آپ لوگ۔ کعب بن جویل۔ جی، کعب بن جویل نے بتایا تھا، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اور عبد الملک بن مروان نے اس کو شاعر الخلیفہ کا لقب دیا تھا، اوکے؟ اور عبد الملک بن مروان کی خاصیت یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کا اتنا چہیتا شاعر تھا یہ کہ
عبد الملک بن مروان کے پاس وہ آتا تھا یہ اختل، اور وہ جو ہے ریشم کا جبہ پہنا رکھتا تھا اور گلے میں صلیب لٹکا ہوتا تھا، اور اس کے داڑھی سے جو ہے شراب ٹپکتا رہتا تھا اور بغیر اجازت کے اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ تو اس طرح کا سوال آتا ہے اور آ سکتا ہے کہ من هو الشاعر الذي كان يجيء عبد الملك وعليه جبة خز وفي عنقه صليب ذهب ولحيته تنفض خمرا فيدخل عليه بغیر اذن؟ تو آپ بتائیں گے کہ یہ اختل ہیں، اور اختل کا نام کیا ہے بتائیں؟ ابو مالک غیاث بن غوث۔ ابو مالک ان کے کنیت ہے، غیاث بن غوث یہ نام ہے۔ اور یہ جو ہے جریر اور فرزدق کے بیچ ان کے ہجوں میں داخل ہونے کا مین ریزن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ان سے پوچھا گیا تھا کہ کون ان میں سب سے زیادہ افضل ہیں جریر اور فرزدق میں، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا ان کے بارے میں کہ جریر فرزدق زیادہ اچھے ہیں اور جریر تھوڑا ان سے کم ہے۔ تو یہ بات جب ان کو پتہ چلا جریر کو کہ اچھا یہ جو فرزدق کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، غصہ ہوا اور اختل کی انہوں نے ہی جو کی تھی اس شعر سے، یاد الغبابت ان بشرا قد قضا اللہ تجوز حکومت النشوانی۔ دیکھیے یہ والا شعر یاد رکھیے گا، یہ کس نے کہا تھا یہ شعر؟ یہ شعر جو ہے جریر نے کہا تھا، ٹھیک ہے، یہ شعر جریر نے کہا تھا، اس کے بارے میں کہا تھا اختل کے بارے میں، جی اختل کے بارے میں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ سر یہ ویڈیو ریکارڈنگ رہے گا نا؟ ہاں ریکارڈنگ رہے گا، شکریہ۔ میں ریکارڈ کر رہا ہوں موبائل سے ریکارڈ کر رہا ہوں، میں لیپ ٹاپ سے کرا رہا ہوں، سسٹم سے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ سر ٹیچمنٹ سے یہی اچھا لگتا ہے کلاس کرنے میں۔ اچھا ٹیچمنٹ والوں نے بڑا یہ کر دیا ہے، اور وہ جو ہے سب پہ وہ لگا رہے ہیں، سبسکرپشن لگا رہے ہیں، اور وہ تو ہو نہیں سکتا اس کی وجہ سے۔ ہاں چلیے خیر، یہ دیکھیں یہ شعر جو ہے یاد الغباوت ان بشرا قد قضا اللہ تجوز حکومت النشوانی، کہ اے احمق انسان، بشر نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو نشے میں مست انسان ہو اس کی حکومت جائز نہیں ہے۔ تو یہ شعر کس نے کہا تھا؟ یہ شعر جریر نے کہا تھا، کس کے ہجوں کے میں؟ اختل کے ہجوں میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اختل نے اس کو جواب دیا، اور جو ہے جریر نے اس وقت اس کا اعتراف بھی کیا تھا۔ جریر نے کہا تھا کہ ادرکتہ وله ناب واحد ولا ادرکتہ وله نابان لاکلنی۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جس وقت جریر ایک دم نوجوان تھے نا، اس وقت اختل بوڑھے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ ادرکتہ وله ناب واحد ولا ادرکتہ وله نابان لاکلنی وما زال الاختر، ٹھیک ہے۔ جس وقت جریر یہ نوجوان تھے اس وقت یہ اختل بوڑھے ہو چکے تھے، اسی وجہ سے جریر نے کہا تھا کہ میری ملاقات اس وقت ان سے ہوئی جبکہ اس کے ایک ہی دانت بچے تھے، اگر میری ملاقات ان سے اس وقت ہوتی جب اس کے 2 دانت بچتے تو مجھے کھا لیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ یہ کس نے کہا تھا اور کیوں کہا تھا؟ تو یہ جریر نے کہا تھا۔ جریر نے اعتراف کیا تھا اختل کی شاعری کے بارے میں، یہ اختل بہت بڑا شاعر تھا، لیکن جریر کی ملاقات اس وقت ہوئی جبکہ یہ اختل بوڑھا تھا، لیکن اگر نوجوانی میں ملتا تو جریر نے کہا تھا کہ لا عقل وہ مجھے کھا لیتا، ٹھیک ہے۔ یہ والا کوٹیشن عموماً پوچھ لیا جاتا ہے، بلکہ اس بار اس میں WBMSC میں پوچھا بھی ہے یہی والا کوٹیشن وہ بہو۔ ہاں اب یاد رکھیں کہ یہ جو ہے بنی امیہ کے پاس وہ مسلسل، یعنی کہ جس وقت یزید کا زمانہ تھا، یزید کے ابو جو تھے مسلسل بنی امیہ کے دربار میں رہا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو انہوں نے جو اختل کو دربار سے دور کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شاعر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے وہ اختل بنی امیہ کے پاس کب سے کب تک رہا ہے؟ تو آپ بتائیں گے یہ شروع سے رہا ہے، یعنی کہ یزید ہی کے زمانے سے،
ये जिस वक्त यजीद क्राउन प्रिंस था तो उसी वक्त से रहा, और जब उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने तो उसको दूर कर दिया। ठीक है। और इनकी वफात कब हुई थी? अख्तल की। तो अख्तल की वफात हुई थी वलीद के ज़माने में। ठीक है। वलीद के ज़माने में अख्तल की वफात हुई थी, और इसकी जब उम्र 95 साल थी तो उस वक्त उसकी वफात हो गई। ठीक, चलें इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब चलें इनकी शायरी के बारे में समझते हैं। हेलो सर, जी, ये सन या हिजरी क्या होगी इसकी, वफात या पैदाइश की डेट? पैदाइश की डेट, जी। पैदाइश की डेट लिखा नहीं, किसी दूसरी किताब में देख लीजिएगा। ठीक है, या गूगल पे 640 देखिएगा। 640 ईसावी अच्छा, ठीक है। मुताबिक 19 हिजरी। वफात 640 712। इसको सर्च कर लीजिएगा इसमें हन्ना फाखुरी वगैरह में, या कोई दूसरी किताब हो तो। नहीं है। चलें अल-अख्तल के बारे में। और अल-अख्तल जो है उस अल-असरुल अमवी में 3 जो बड़े शायर थे, उनमें से एक अख्तल भी हैं। वो और 2 कौन हैं जल्दी बताएं? फरजदक और जरीर। जारी रजदक जारी। फरजदक और जरीर जरीर। फरजदक। हम अल जरीर अल फरजदक। जैसे ये वाला है ना, यहाँ से आपको कोटेशन पूछ सकता है, अल-अख्तल अहद अस-सलासा साबिकीन अल-मुतक़द्दिमीन। तो अब ये है कि तीसरा कौन है, या 2 और कौन है? तो आप बता देंगे जरीर और फरजदक। उसको याद रखिएगा, इस तरह से आ सकता है। सर इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा शायर है हिस्ट्री में? अगर क्या करें तो क्या जवाब होगा? अब देख लीजिए, इन तीनों में से उसी वक्त पूछेंगे जो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन यहीं से बनाते हैं, देख लेते हैं। ऐसा कुछ है, तीनों के अलग अलग मकाम है। ठीक है, तीनों के अलग अलग मुकाम है, अलग अलग फील्ड भी है कुछ। और जैसे तीनों का उसलूब जो है ना अलग अलग है, हर एक अपने अपने उसलूब में मुमताज़ है, इस हैसियत से अलग अलग होगा। तो सवाल जो पूछेंगे इसी हैसियत से पूछेंगे, और डायरेक्ट मुझे लगता है कि नहीं पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फरजदक की बात करें तो फरजदक के यहाँ जो है वो जो है बड़े बाप के बेटे थे। ठीक है, फख्र में बड़े वो बाप के मशहूर थे। बेटे मतलब बहुत उनका हस्ब नसब बहुत आला था, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उनके यहाँ बज़ात आ जाती थी। और उसी तरीके से अगर जरीर की बात करें तो उनके हिजा यहाँ में अलग है। तो वो चीजें हैं, आगे पढ़ लेते हैं। देखिए इसकी खास बात यह है ना, अख्तल की खास बात यह है कि इन्होंने बहुत अच्छी मदह बहुत अच्छी मादा की। ठीक है, अख्तल ने मदह बहुत ही अच्छी की है, ये चीज याद रखिएगा। और इसी तरह से शराब की तारीफ इन्होंने बहुत अच्छी की है, और हिजो करने में जो वो थोड़ा सा वो हो जाता है, बाजारूपन आ जाता है, वो कम है इनके यहाँ। और खास बात यह है कि इनकी शायरी जो है, अख्तल की शायरी, ये भी एक एडिटेड के मरहले से, तनक़ीद के मरहले से गुजरता था। बताया जाता था कि फ़क़त जल तो एक कुछ अपने क़साइद जो है वो 1 साल में कहते थे, यानी कि हौलियात। और 90 होते थे। 90 होने के बाद जो है 3 थर्ड 3 थर्ड तिहाई हिस्सा ही बाकी रह जाता था। ये वाला क्वेश्चन आता था, जैसे ये कि ये जो कसीदे लिखते थे लंबे लंबे कसीदे, तो उसको एक एक साल छोड़ देते थे ये अख्तल। एक एक साल छोड़ने के बाद फिर उसमें तनक़ीद करते रहते थे। अगर 90 कसीदे हैं तो तनक़ीद करते करते काट छाट करते करते तिहाई हिस्सा ही बाकी रहता है, यानी 30 शेर ही बाकी रहता है। एक चीज ये बताएं कि यह हौलियात जो है असर जाहिली में हौलियात किनका था? ज़ुहैर ज़ुहैर बिन बिन अबी अबी सुलैमान। सुलैमान। तो आप याद रखिए सेम इसी तरीके का अख्तल भी है। तो बस आप वर्ड याद रखिएगा कि ये वर्ड कौन से हैं, क्योंकि फंसाने के लिए ये पूछ लिया जा सकता है।
لیکن وہ بھی حولیات کہتے تھے، یہ بھی کہتے تھے، ان کے بارے میں آتا تھے 4 مہینہ لکھتے تھے، 4 مہینہ وہ 4 مہینہ وہ، اور ان کے بارے میں یہ کہ یہ ربما بلغت قصیدۃ 90، ان کے قصیدے کے جو ہے کبھی 90 شعر ہوتے تھے تو ان میں سے جو ہے 3 حصہ ہی باقی رہتا تھا. اوکے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ رسا اچھا نہیں کہہ پاتے تھے، یعنی کہ مرثیہ گوئی نہیں کر پاتے تھے اختل، ٹھیک ہے، تو مرثیہ گوئی نہیں کر پاتے تھے، تو ان کا مرثیہ جو ہے 4 اشعار مرثیے کے ہیں، اور وہ ہیں یزید بن معاویہ کے مرثیے میں. اب یاد رکھیے گا یہیں سے، یہ اس طرح سے سوال آ سکتا ہے کہ اختل جو ہے مرثیہ نہیں کہہ پاتا تھا، ابت علیہ طبیعۃ المریح یقول فی الرسا، تو ان کی 4 اشعار مرثیے کے ہیں، تو کس کے بارے میں ہے؟ آپ فوراً بتائیں گے یزید بن معاویہ کے بارے میں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اختل جو ہے اپنے سے اوپر کسی کو بڑا شاعر نہیں سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، اپنے سے اوپر کسی کو بھی بڑا شاعر نہیں سمجھتا تھا سوائے عاشق. تو یہ یاد رکھیے گا. الاختل کان لا یرا فوقہ احد الا کے لگا دے گا الا الفرزدق جریر علاشا، تو آپ لگائیں گے عاشق. ٹھیک ہے، چلیے اب فرزدق کے بارے میں پڑھتے ہیں. فرزدق جو مرے ہیں 110 ہجری میں ہے، اور فرزدق کی سن پیدائش بھی دیکھ لیجئے گا، یہ سب آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، فرزدق کا نام کیا ہے؟ فرزدق کا نام ہے حمام بن غالب التمیمی. اور فرزدق کی کنیت کیا ہے؟ ابو فراس فرزدق کی کنیت ہے. اور یہ پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ پیدا ہوئے ہیں بصرہ میں پیدا ہوئے فرزدق، اور بصرہ میں ہی मतलब में रह गए. ٹھیک ہے. हाँ. اور خاص بات یہ ہے، یہ جو پلے بڑے ہیں ایک ادبی گھرانے میں پلے بڑے ہیں فرزدق، اور ان کے ادبی گھرانہ اس وجہ سے کہ فرزدق کے ابو جو ہے فرزدق کو اشعار یاد کرواتے تھے، ٹھیک ہے، اشعار یاد کرواتے تھے اور شعر کہاں سکھاتے تھے. اور اتنا، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک دم سے ان کے اندر کی شاعری پھوٹ پڑی اور یہ شعر کہنے لگے. اس چیز کی آواز آ رہی کھٹ کھٹ کی. ہاں، تو ان کے اندر کی شاعری پھوٹ پڑی اور یہ شاعری کہنے لگے. ٹھیک، اور ایک دن جو ہے ان کے ابو نے ان کو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے گئے. ٹھیک ہے، ان کے پاس لے گئے اور یہ کہتے ہوئے لے گئے کہ دیکھیے اپنے بچپنا ہی میں شاعری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے سوال آ سکتا ہے کہ الی من قدم ابو الفرزدق والد الفرزدق، الی من قدمہ والد الفرزدق، کس کے پاس؟ فرزدق کے والد نے فرزدق کو پیش کیا تھا مفتخرا بجودت شعری، ان کی شاعری پہ ان کی بہترین شاعری پہ فخر کرتے ہوئے. تو آپ بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اقرئہ القرآن فہو خیر اللہ، کہ ان کو قرآن پڑھاؤ یہ ان کے لیے بہتر ہے. تو یہاں سے یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ ماذا قال علی رضی اللہ عنہ عندما قدمہ ابوہ الیہ مفتخرا بجودت الشعر، تو آپ بتائیں گے کہ انہوں نے کہا تھا اقرئہ القرآن فہو خیر اللہ. یا اسی کو اور بھی گھما پھرا کے پیچھا آ سکتا ہے کہ کس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اقرئہ القرآن فہو خیر اللہ. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ فرزدق کے ابو سے کہا تھا کہ ان کو قرآن پڑھاؤ. تو ہوا یہ کہ فرزدق کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، کہ اقرأ القرآن، کہ قرآن پڑھاؤ یہ ان کے لیے بیٹر ہے. تو اس وجہ سے فرزدق جب بڑے ہوئے تو انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنے کا ارادہ کر لیا. ایک انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، رسی یا کسی سے باندھ لیے ہوں گے. انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک قرآن یاد نہ کر لیں تب تک خود کو کھولیں گے نہیں، اور اپنی قسم انہوں نے پورا بھی کیا. ٹھیک ہے، جب تک قرآن. اب یہاں سے سوال آ سکتا ہے کہ من هو الشاعر الذي قید نفسه واقسم اللہ يفك حتى يحفظه، اور کون سے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مان لیا اور قسم کھا کے کہا کہ میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ یاد نہ کر لوں، اور اپنی قسم بھی پوری کی. یہ کون سے شاعر ہیں؟ تو آپ بتائیں گے یہ فرزدق ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے مصر کے جو دو شہر یعنی کہ کوفہ مصرین، دو شہر کے جو گورنر تھے ان سے وہ ملے جلے تو ان کی مدح کی اور خوب جو ہے داد و دہش ہوئی. اس کے بعد پھر انہوں نے اموی خلفاء کی تعریف کی شام میں، خصوصاً عبد الملک کی، اور پھر جو ہے عبد الملک کی تعریف کی. لیکن عبد الملک نے کچھ خرچ نہیں کیا
کیونکہ یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورٹر تھے، لتشیعہ لعلی علی۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، جریر اور فرزدق کے بیچ جو وہ ہوئی تھی ہجو کا جب معاملہ چلا تھا جریر اور فرزدق کے بیچ، تو جریر جو ہے کس کے صف میں تھا؟ ایک شاعر اور تھا البعیث المجاشعی۔ تو البعیث المجاشعی اور فرزدق ایک صف میں تھے اور جریر اس کے اگینسٹ تھا، تو اس کی وجہ سے جریر کو بہت غصہ آیا اور پھر جو ہے جریر نے فرزدق کی ہجو کی۔ دونوں کے بیچ جو وہ شروع ہوا نا، فرزدق اور جریر کے بیچ ہجو کا معاملہ، ان کا اصل قصہ یہ ہے کہ جریر اور ایک شاعر ہیں البعیث المجاشعی، ان دونوں میں ہجو ہوا، جریر اور البعیث میں۔ تو فرزدق جو ہے فرزدق آ کر کے سپورٹ میں کھڑا ہو گیا البعیث کے صف میں، تو جس کی وجہ سے جریر کو غصہ آیا کہ اچھا تم اس کے صف میں چلے گئے ہو، تو پھر جریر نے فرزدق کی ہجو کی، جریر نے فرزدق کی ہجو کی، تو بس یہیں سے جو ہے چل پڑا دونوں کے بیچ وہ جس کو ہم بولتے ہیں شعر النقائص۔ پھر جو ہے فرزدق نے جریر کو جواب دیا اور یہ ہجو کا سلسلہ تقریباً 10 سال تک چلتا رہا۔ واستطار بینہما الحج 10 سنین۔ اچھا، یہیں پہ یاد رکھیں، سوال ہو سکتا ہے یہاں سے اٹھا کے دے دیں کہ الا متا یا کم سنتن استمر الحجاء استمرت المحاجات بین جریر والفرزدق۔ تو بتائیں کیا بتائیں گے، جلدی بتائیں۔ 10 سال 10 سنين 10 سنین، 10 سال تک۔ اب ہوا یہ کہ دو شاعر ہو گئے بڑے بڑے، تو دونوں کے گروپ بن گئے، ایک جو ہے جریر کا، ایک فرزدق کا، ٹھیک ہے، اور دونوں جو اور ہر گروپ کے لوگ اپنے اپنے شاعر کو سپورٹ کرنے لگے۔ اور دیکھیں اب اس میں جو ہے فرزدق کی جو ہے خصوصیات بیان کی گئی ہے کہ فرزدق جو کیا تھا، ان کو یاد رکھیے گا، یہ سب یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم خصوصیات ہے۔ فرزدق جو تھا ایک فاجر قسم کا انسان تھا، اور وہ جو بولتا تھا بہت ہی گندا بولتا تھا، ٹھیک ہے، اور بہت ہی برا ہجو کرتا تھا، خبیث لہجہ تھا، اور دین کے سلسلے میں بھی بہت کمزور تھا، اور جو پاک دامن عورتیں ہوتی تھی اس پہ تہمت لگایا کرتا تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا جو حسب و نسب تھا، خاندانی سلسلہ تھا، وہ بہت ہی مضبوط تھا، تو اسی کے پناہ میں یہ جو ہے تمام برائیاں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو ان کے خصوصیات کے بارے میں ہو سکتا ہے کوشچن دے دیا جائے کہ کان الفرزدق ایو من الخصائص ينطبق على فرزدق، یا بأي من الخصائص التالية يتصف فرزدق، کہ نیچے دیے گئے خصوصیات میں سے کن سے جو ہے فرزدق متصف ہے؟ نمبر 1 فاجرا، نمبر 2 خبیث الہجا، نمبر 3 فاحش النطق، نمبر 4 ضعیف الدین۔ آپ بتائیں گے یہ ساری چیزیں ان میں تھی فرزدق کی خصوصیات۔ لیکن یہ جو ہے سپورٹ کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، یعنی کہ یہ شیعان علی کی سپورٹ کرتے تھے، اس وجہ سے یہ انہوں نے بعض مواقف ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، شیعان علی کے بارے میں بہت اچھے ہیں، جیسے کہ ایک بار جو ہے ہشام بن عبد الملک حج کرنے گیا تھا، ٹھیک ہے، ہشام بن عبد الملک، اور ان کو لینا تھا، استلام کرنا تھا حجر اسود کا، ٹھیک ہے، اور بھیڑ بہت تھی، تو اس کے لیے کیا ہوا، اس کے لیے ایک بڑی سی اونچی جگہ سے انہوں نے استلام کیا، لیکن اسی وقت آئے حضرت علی بن حسین زین العابدین، ٹھیک ہے، تو لوگوں کا بھیڑ جو تھا ختم ہو گیا اور وہ گئے، انہوں نے استلام کیا، تو اسی وقت ہشام بن عبد الملک یہ چونکہ اموی تھا، انہوں نے جو ہے علی بن حسین کو یہ کرنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ ذلیل کرنے، انہوں نے پوچھا من ہادا، یہ کون ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ تو پھر اس کی وجہ سے
फरजदक को बहुत ही बुरा लगा, तो फरजदक ने पूरा पूरा कसीदा जो है उसके तारीफ में कह दिया, हादल लदी तारिफुल बतहा व तअतहु वल बैत व यारिफु वल हल्ल वल हरम। ये याद रखिएगा, ये वाक़या बहुत ज़्यादा मशहूर है और सिलेबस में बहुत ज़्यादा दाखिल है, पूछा जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, हिशाम ने जो है इनको कैद कर लिया था फरजदक को। फिर जो है फरजदक को उन्होंने छोड़ा भी, ठीक है। और फरजदक की वफात कहाँ हुई? बसरा में हुई 110 हिजरी में तकरीबन, जब वो 100 साल के थे। ठीक है, फरजदक के बारे में क्लियर है ये सारी चीजें। हजरत फरजदक का नाम फरजदक क्यों है? फरजदक का नाम जी अभी देखें, आगे आएगा, मुझे मेरे जहन में आ रहा है कुछ इसका रीजन है। उसका एक किताब में मिला, बुरा चेहरा के थे, मोटा रोटी की तरह। हाँ हाँ रोटी की तरह थे, रोटी की तरह फुला फुला। मोटा रोटी की तरह बुरा चेहरा। हाँ, तो बताइए क्या है इबारत? वो बांग्ला जबान में एक बांग्लादेश का किताब है। वर्ड कोई बात नहीं, अरबी में वर्ड है ना, बताइए कहाँ से माखूज है ये? यानी वही किताबी दलील है, बड़े आदमी का है, बांग्लादेश का सिर्फ बांग्ला जबान ही में है। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं इसको अरबी में देख के बताऊंगा कहाँ से माखूज है, ठीक है। अहद उमैया सबसे बड़ा शायर, तो इसमें लिखा हुआ है उमर इब्न रबिया। क्या? उमैया पीरियड में सबसे बड़ा शायर उमर इब्न रबिया। उमर बिन रबिया का नाम तो बेशी ছিল। देखिए आप उससे पढ़ रहे हैं, पढ़ें, अच्छी बात है। बाकी एक क्वेश्चन जो है हसन रैया से बनाया जाता है, तो यहाँ की जो इबारतें हैं ना उस पे फोकस करें ज्यादा, ठीक है। अब वो कहाँ से लिखा है पता नहीं। और बात किताबों में भी देखा है उमर इब्न रबिया के बारे में। और वो अहद अब्बासी में कौन है, अहद उमैया में कौन है, बहुत ज्यादा आते हैं। उमर बिन रबिया बहुत बड़ा शायर लिखा, लेकिन वो नहीं, अगर लिखा जाना चाहिए तो फरजदक को ही। अच्छा खैर, इसको देख लेंगे बाद में। फरजदक की शायरी में जो है फख्र का गलबा ज्यादा है, ठीक है, फरजदक की शायरी में। और उसकी अगर बात करें अख्तल की, तो किसमें वो सबसे अच्छी शायरी करते थे? मदह में। और फरजदक की शायरी में फख्र का गलबा है। देखिए इसके बारे में, फरजदक के बारे में, जैसे ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्वेश्चन किया जाता है कि फरजदक की शायरी में जो है नहवियों ने कहा इनके बारे में कि फज़लहुल नुहात, नहवियों ने इनको अफजल करार दिया है, और कहा है कि लौला सब्रुल फरजदक लज़हब सुलुसुल अरबी, अगर फरजदक ना होता तो अरबी जबान का तिहाई हिस्सा जो था अल्फाज का वो खत्म हो जाता। तो अब ये चीजें आपको याद रखिएगा कि ये किसके बारे में कहा गया है? फरजदक के बारे में कहा गया। जैसे आपको दे दिया जाए लौला शिअरु, खाली जगह, ठीक है, लज़हब सुलुसुल अरबिया, तो आप क्या लिखेंगे? अल फरजदक। अगर फरजदक ना होती तो अरबी जबान का तिहाई हिस्सा खत्म हो जाता। और देखें ये वाला कि अल फरजदक यनहतु मिन सख्रिन जरीरुन यगरिफु मिन बहरिन, ये किसने कहा था? फरजदक जो है चट्टान से तराश कर करके अपनी शायरी को लिखता है, और जरीर समंदर से पानी ले लेकर के, चुल्लू में पानी ले करके अपनी शायरी लिखता है। तो ये जो है किसने फैसला किया था? अख्तल ने। अख्तल ने। ये याद रखिएगा, ये अख्तल ने फैसला किया था, ठीक है। ये वाला भी ध्यान में रखिएगा, फरजदक के बारे में है। फरजदक जो है हज़ा में मुक़ज़े है, यानी कि बहुत ज्यादा हिज़ो करता है, बहुत ही मुक़ज़े है।
اور وصف نگاری جب کرتا ہے تو بہت اچھی وصف نگاری کرتا ہے. مدح میں ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے بیچ والے, اور لیکن رسا جو ہے ٹھیک نہیں کر پاتے, رسا میں ٹھیک ہے. یہ فرزدق کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. اب چلتے ہیں جریر کے بارے میں پڑھتے ہیں. جریر کا نام کیا ہے؟ جریر کا نام یہ جریر ہی ہے, اور اس کی کنیت تھی ابو ابہرجہ. ٹھیک ہے, ابو حرزہ اس کی کنیت تھی. اور یہ کس قبیلے سے تھے؟ تمیمی. تمیمی. اور یہ کہاں فرزدق پیدا اور ہوئے؟ اور یاد رکھیے گا کہ سوال آ جائے گا من وہ شاعر الذی ولدا فی سبعۃ اشہر. کون شاعر ہے جو کہ 7 مہینے ہی میں پیدا ہو گئے؟ جریر. جریر. یعنی یہ 9 مہینہ ہوتا ہے لیکن یہ 7 مہینے میں پیدا ہو گئے. تو یہ والا جو ہے یاد رکھیے گا. ولیدہ, جریر پیدا کہاں ہوئے تھے؟ یمامہ میں. اور جریر جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو فرزدق کی طرح کوئی شاعرانہ گھرانہ نہیں تھا ان کا, جریر کے بعد شاعروں کو اس نے سکھایا, ایسا نہیں, بلکہ وہ بادیاں میں پلے بڑھے اور اچھی زبان ہوئی, اور جو ہے وہ فطری طور پر وہ شاعر بن گئے. مطبوع القریحۃ علی الشعر, ٹھیک ہے, فطری طور پر وہ شاعر بن گئے. جب ان کو پتا چلا کہ وہ شاعری کر سکتے ہیں تو پھر وہ بصرہ آ گئے. یمامہ سے کہاں آ گئے؟ بصرہ آ گئے. اور بصرہ میں کون تھے؟ بصرہ میں فرزدق. وہاں آ کر کے جو اس وقت کے بڑے بڑے لوگ تھے, گورنر ٹائپ کے تھے, عہدیدار تھے, ان کے پاس جا کے ان کی شان میں شاعری کہنے لگے, ٹھیک ہے. اور فرزدق چونکہ بصرہ ہی میں تھا, اور فرزدق کو دیکھا کہ فرزدق شاعری کی وجہ سے بہت زیادہ عیش کی زندگی گزار رہا ہے, کھانے پینے اور کپڑے ساری چیزیں مل رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے ایک یہ ہوا, اچھا فرزدق شاعری کی وجہ سے ایسا کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اور خاص بات یہ ہے کہ فرزدق بھی تمیمی تھے اور یہ بھی جریر بھی کیا تھے؟ تمیمی تھے. تمیمی. تو وہیں سے جو ہے فرزدق کے دل میں حسد کی آگ بھڑک گئی, اور انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے جو ہے فرزدق کی طرح ہونا ہے. وہیں سے ان کے دل میں یہ ہو گیا کہ مجھے فرزدق کی طرح ہونا ہے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ان دونوں کے آپسی کمپٹیشن کی وجہ سے دونوں کے بیچ ہجو کا وہ سلسلہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے. جب ہجو کا اسباب پیدا ہو گئے تو پھر جریر جو ہے انہوں نے چاہا کہ اپنا جو کمپٹیٹر ہے, مقابل میں ہے, ان کو ذرا قریب سے جا کر کے ہم اس پہ حملہ کریں. تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا بادیہ کو اور مسلسل بصرہ ہی کو انہوں نے اپنا گھر بنا لیا, اپنا وطن بنا لیا. اور بصرہ میں ایک جگہ ہے مربد, ٹھیک ہے, اور وہیں مربد میں جا کر کے وہ لوگ شاعری کرتے تھے. اور پھر جو ہے یہ حجاج بن یوسف جو تھے, حجاج بن یوسف اس کے سائے میں آئے, تو حجاج بن یوسف نے اس کی بڑی اس کا خیال رکھا, اور حجاج کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا, قصائد کہے تھے. تو جب عبد الملک کو پتا چلا کہ اچھا حجاج نے جو ہے ایک شاعر ہے جریر کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور جریر اس کے بارے میں شاعری کر رہا ہے, تو عبد الملک نے حجاج کو تھوڑا سا انہوں نے کہا اچھا یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے. تو پھر جو حجاج اس وقت وہ تھا, گورنر تھا, انہوں نے دیکھا اچھا یہ خلیفہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں, تو وہ اپنے بیٹے محمد کے ساتھ لے کر کے دمشق بھیج دیا جریر کو. اب یہاں پہ سوال آ سکتا ہے کہ من قدم جریرا الى الخلیفہ عبد الملک, کہ جریر کو عبد الملک خلیفہ کے پاس کس نے پیش کیا؟ بتائیں, کیا بتائیں گے؟ حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف. اگر اور تھوڑے سے ڈیپ میں چلے جائیں تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ دمشق جو ہے جریر کو بصرہ سے لے کر کے کون آیا تھا؟ اور چھیلے محمد, حجاج کا چھیلے بیٹا محمد.
حجاج کا بیٹا محمد لے کر کے آیا۔ پھر جب جریر عبد الملک کے پاس آیا تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں آ سکتا ہوں، تو انکار کر دیا، اور انہوں نے بہت زیادہ ایک عتاب کرنے کے لہجے میں کہا انما انت للحجاج، اور یہ جو جگہ ہے یہ کوشچن کی جگہ ہے، یہاں سے کوشچن کیا جاتا ہے انما انت للحجاج، کہ تم تو حجاج کے ہو، فما زال يتوسل الیہ، تو جریر مسلسل ان سے درخواست کرتا رہا کہ آنے دیجیے آنے دیجیے، اور اس کے بارے میں پھر انہوں نے قصیدہ کہا اتصحو ام فؤادک غیر صائب عشیتا ہم صحبک بالرواح، اور جب وہ اس قصیدے تک پہنچا الستم خیر من رکب المطایا وانت العالمین بطون راحل، اب یہیں پہ یہ سوال یاد رکھیے کہ یہ والا پوچھا جاتا عموماً، یہ کس کی تعریف کرتے ہوئے جریر نے کہا الستم خیر من رکب المطایا وانت العالمین بطون راحل، میاں خلیفہ عبد الملک۔ ہاں یہ خلیفہ اموی خلیفہ عبد الملک کی تعریف کرتے ہوئے جریر نے کہا تھا، اور یہاں پہ بھی آ سکتا ہے کہ انما انت للحجاج، کس نے کہا تھا، کس کے بارے میں کہا تھا، عبد الملک کے بارے میں عبد الملک بن مروان نے کہا تھا عبد الملک۔ جریر سے، تو الستم خیر من رکب المطایا وانت العالمین بطون راحل، تو جب یہاں تک پہنچا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے عبد الملک نے کہا کذالک نحن وما زلنا کذالک، ہم لوگ ایسے ہی ہمیشہ شیر جی کی لائن کی ترجمہ کر دیجیے شیر کی۔ الستم، جی 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 دیکھیے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا الستم دونوں سے شیر۔ اتصحو ام فؤادک غیر صاحب، صحا یصحو من سے ہوتا ہے ہوش میں آنا، ٹھیک ہے، شراب پی کر کے جب انسان ہوش میں آئے بولتے ہیں صحا یصحو۔ اتصحو، کیا تم ہوش میں ہو، ام فؤادک غیر صاحب، فؤاد میں سے ہوتا ہے دل، غیر صاحب، صحا یصحو کا اسم فاعل ہے، صاحب غیر صاحب یعنی کہ ہوش میں نہیں، یا یہ کہ تمہارا دل ہوش میں نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہوش میں ہو یا بے ہوشی کی حالت میں ہو، عاشیتا ہما صحبک بالرواح، اس شام کو، ہما میں سے ہوتا ہے ارادہ، صحبک ساتھی، صاحب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، صحبک، جبکہ رواح کس کو بولتے ہیں، راح یروح، رواح کا مطلب ہوتا ہے شام کے وقت کوچ کرنے کو، سفر کرنے کو بولتے ہیں رواح، شام کو جبکہ تمہارے ساتھیوں نے کوچ کرنے کا، سفر کرنے کا ارادہ کیا، کیا تم ہوش میں ہو یا تم ہوش میں نہ ہو اس شام کو جبکہ تمہارے ساتھیوں نے سفر کرنے کا ارادہ کیا، یہ ہو گیا آپ کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب بات آتی ہے اس کی یہ والا شعر کہ الستم خیر من رکب المطایا، اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں، کیا تم ان لوگوں میں بہترین نہیں ہو جو کہ سواری پہ سوار ہوتا ہے، مطلب یہ تم کے جمع مطایا میں سے ہوتا ہے سواری، کیا تم ان لوگوں میں سے بہترین انسان نہیں ہو جو کہ سواری پہ سوار ہوتا ہے، وانت العالمین، اندھا میں سے ہوتا ہے اسخا، جو سب سے بڑا سخی ہو، کہ اور پوری دنیا میں سب سے بڑا سخی نہیں ہے آپ لوگ، بطون وانت العالمین بطون راحل، بطون میں سے کیا ہوتا ہے، بطن جمع بطون میں سے ہوتا ہے پیٹ، لیکن یہاں مراد ہے داخل، بطن میں سے یہاں کیا ہے، بطون میں سے ہوتا ہے داخل، اور راح جو ہے راحتوں میں سے ہوتا ہے ہتھیلی، کیا تم پوری دنیا میں سب سے زیادہ سخی نہیں ہو اپنی ہتھیلی کے اندر، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ دیتا ہے تو ہتھیلی سے بھر کے ہی دیتا ہے، تو اس پورے شعر کا مطلب ہوا بالکل کہ آپ سب سے زیادہ سخی نہیں ہیں، کیا تم ان لوگوں میں سب سے بہترین نہیں ہو جو کہ سواری پہ سوار ہوتے ہیں، وانت العالمین بطون راحل، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ سخی نہیں، تو اس وقت عبد الملک مسکرایا اور کہا کذالک نحن وما زلنا کذالک، ٹھیک ہے، تو اس وقت انہوں نے، پھر عبد الملک بن مروان نے اس وقت ان کو 100 اونٹنی دیا اور 8 وہ رکھل ہاں اور 8 ان کو وہ دیا تھا بکری، رکھل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے معبود بھائی آپ اپنا مائکرو فون تھوڑا منہ سے دور رکھیں۔
रिया के माना राखल है हजरत? नहीं, राखाल क्या होता है ये बताइए। चरवाहा। बकरी बकरी यानी ऊँटों को चलाने के लिए या जी जी लेबर। एक मिनट चरवाहा। एक मिनट एक 10 सेकंड। तो ऊँट दिया उसको चराने के लिए 8 वो राई की जमा रुआत और रिया। एक मिनट। चराने वाले। अरे सर सबको माइक म्यूट करने के लिए बोलिए सर, आवाज आ रही है। ये महबूब भाई जो है ना वो अच्छा, एक लगता है मिनट। ईयरफोन से ये कर रहे हैं, उनका जो सांसों की आवाज बहुत हड़बड़ा रही। तो माइक ऑफ कर लेना, वो माइक ऑफ कर लेना, आवाज नहीं आएगी। हाँ, माइक भी ऑफ नहीं कर रहे हैं और माइक्रोफोन भी दूर नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसके माना होगा चरवाहा। ठीक है। जज़ाकल्लाह। चरवाहा मीन्स रखल। हाँ वही हाँ जी। चरान। ठीक है। वो समान ये रिया हदीस में है ना, रिया अन यततावदून फिल बुनियान रुआतन। जी तो हदीस जिब्रील। अब ये हुआ, इसकी वजह से जो है जरीर की इज्जत बढ़ गई। ठीक है। जरीर की इज्जत बढ़ गई। तो जब जरीर की इज्जत बढ़ गई तो फिर जरीर और फरजदक में एक तरफ बहुत ज्यादा हसद होने लगा, और फिर दोनों में जो है हेजा का एकदम से वो बिल्कुल गर्म हो गया। हेजो का बाजार बिल्कुल दोनों में गर्म हो गया, जरीर और फरजदक में। और इसी की वजह से एक शायरी की सिन्फ वजूद में आई जो आज तक मशहूर है। वो है शेरुन नकाइज। ठीक है। शेरुन नकाइज किसको बोलते हैं ये हम लोगों ने समझ लिया है, शेरुन नकाइज क्या होता है। और शेरुन नकाइज के कौन कौन 3 बड़े शायर हैं, वो जदीद फरजदा अख्तल हैं। और शेरुन नकाइज किस जमाने में वजूद में आया, याद रखिएगा, ये उमवी पीरियड में वजूद में आया। और ये एक बेसिक से सवाल है, ये सब पूछते हैं उमूमन। तो बताया जाता है कि जरीर के लिए जो है 80 शायर उनके खिलाफ हुए, और वो 80 जो शायर थे सब पे उन्होंने गाली गाड़ी पर गए। और एक चीज याद रखें, क्या ढूंढ रहे हो और देख लो। और जरीर की खास बात ये है कि जरीर और फरजदक ये दोनों जो शायरी करते थे वो मिरबत में शायरी करते थे। और मिरबत क्या होता है, मिरबत जो है एक बसरा का एक बाजार था। ठीक है। बसरा के बाजार था, वहीं पे जाकर के वो लोग शायरी करते थे, एक दूसरे की क्या करते थे मिरबत में। तो इसके बारे में याद रखें। तो जरीर के खिलाफ जो है 80 शायर खड़े हुए थे, सब पे गलबा पा गए थे इल्लल फरजदक वल अख्तल फइन्नहुमा नाज़अहु अल गलबा व तबता लहु। सिर्फ फरजदक और अख्तल क्योंकि फरजदक अख्तल जो है मुसलसल उनसे लड़ते रहे और उसके खिलाफ रहे, फरजदक और अख्तल। और लेकिन ये जो है ड्रॉ का मामला चलता रहा, ये है जो का। और जब अख्तल की वफात हो गई तो फिर जो है जरीर सिर्फ फरजदक की वो करते रहे। और उन दोनों के बीच जो नकाइज हुए थे वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए। अब ये है कि पहले कौन मरा था, जरीर या फरजदक? फरजदक। पहले फरजदक मरा था। फरजदक के मरने के कुछ महीनों के बाद जरीर मरा था। फरजदक के मरने के कुछ महीनों के बाद जरीर मरा था। और खाने जरीर की की वफात
जी साल जी दोनों में एक ही था। हाँ एक ही हाँ एक ही था। साल एक ही साल था। एक ही। और और यमामा में इनकी ये इनको दफन किया गया। और और फरजदक फरजदक ही जो है दोनों में दोनों में हिजो हिजो चल रहा था, लेकिन लेकिन अचानक अचानक से फरजदक को पता चला कि अब रुक जाना चाहिए। तो उन्होंने तो उन्होंने वो रुक गए फरजदक, और रुक करके उन्होंने एक जाहिदाना जिंदगी इख्तियार कर लिया और वो मर गए। फिर जो है उसी कुछ महीनों बाद जरीर मरा। अब अब देखें एक चीज, एक खुसूसियात तीनों के बारे में देखें कि जरीर भी हिजो करते थे, अख्तल भी, और ऐसे ही फरजदक भी, तीनों हिजो करते थे। लेकिन तीनों में फर्क क्या है? तीनों में देखें तो सबसे पहले अख्तल के बारे में आप जान चुके हैं कि अख्तल जो है ये भी नशा में रहता था, और अख्तल जो है बहुत ही सर बहुत ही टेक्स्ट नहीं दिख रहा सर। टेक्स्ट नहीं दिख रहा है? टेक्स्ट नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है सर। दिख रहा है सर। आपके पास आपके दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, उसको सॉल्व कर लें। तीनों की खुसूसियात देख लें थोड़ा। आपको पता है कि अख्तल जो है अख्तल ये हमेशा नशे में धुत रहता था, और अख्तल भी ये गंदा बोलता था, क्योंकि इनकी सतमा ने इसकी परवरिश की थी, तो इसकी वजह से इनकी जबान में फहरपन आ गया था। तो जरीर के यहाँ ये चीजें नहीं पाई जाती थी। जरीर ना ही नशे में रहते थे, ना ही अख्तल की तरह बहुत ही गंदा बोलते थे। खास बात। दूसरी दूसरी चीज अख्तल की लक़ब जो है शायरुल खम्र में से, शायरुल खम्र है ना? हाँ ये शायरुल खम्र है। और फरजदक जो है, फरजदक का घराना चूंकि बहुत ही बड़ा था, खानदानी इंसान था ये। तो फरजदक क्या होता था? एक फाजिर किस्म का इंसान था। जब वो होता ना बड़े बाप के बिगड़े बेटे जो होता है, बस इसी टाइप का फरजदक था। तो जिसकी वजह से फरजदक की शायरी में बहुत ज्यादा वो था, गंदापन। तो जरीर के यहाँ ये चीजें नहीं। बात पाए। जर के यहाँ ये चीजें नहीं थी। जरीर की खास चीज ये थी कि तजम्मल बिसफ़ाई तब, इसकी तबीयत की सफाई इसकी शायरी में थी, और एहसास बहुत ही रक़ीक़ एहसास था, और बहुत ही पाकीज़गी थी। ये सारी चीजें उनकी शायरी में थी, फरजदक की शायरी में। तो जिसकी वजह से फरजदक के यहाँ गजल जो है बहुत ही अच्छी पाई जाती है, और रिसा भी इन्होंने बहुत अच्छी की है। और एक बात ये करें तो ये अख्तल जो है इन्होंने सबसे अच्छी शायरी की मदह में, हिजो में और खम्र में। और फरजदक जो है ये अच्छी शायरी की है फख्र में। ठीक है, फरजदक ने अच्छी शायरी की है किसमें? फख्र में। लेकिन अगर जरीर की बात करें तो जरीर ने अच्छी शायरी की है हिजो में भी, रसा में भी, और गजल में भी, गजल में भी। और फरजदक जो है सिर्फ फख्र में अच्छी इनका अच्छा नाम हुआ। और अख्तल मदा में, हिजा में, खम्र में। हजरत जी अब्बासी पीरियड में शायरुल खमर अबू नवाज भी मशहूर है ना हजरत? हाँ अबू नवाज जी। चले अब अब्बासी पीरियड हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से अलहदुल अब्बासी शुरू है। देखें अलहदुल अब्बासी की खास बात क्या है, इसको शॉर्ट में समझ लें कि अलहदुल अब्बासी का जब जमाना आया तो इसमें बहुत ज्यादा अजम के लोग दाखिल हो गए थे, और हुकूमत बहुत ही लंबी हो गई थी। इसका दायरा जो है बहुत लंबा हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से उमवी दौर में जब दायरा बहुत लंबा हो गया और यहाँ पे अजम के लोग भी दाखिल हो गए, तो इसका असर जो है शेर व शायरी और नस्र पे भी पड़ा। वो क्या पड़ा कि उमवी दौर में जो शायरी लिखी जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ महदूद थी कि खत लिखे जाते थे। दीवान में जो लोग रहते थे वो अपनी जरूरत पूरा करने के लिए खत लिखे जाते थे उमवी दौर में। लेकिन इस जमाने में अब असर अब्बासी में जो किताबत है
ठीक है, नस्र निगारी नस्र निगारी है, उसके अलग उसके अलग अलग अगराज पैदा हो गए। वो कौन कौन से हैं? तसनीफ के अभी गरज पैदा हो गया, किताबें लिखी जाने लगी, तर्जुमा भी किया जाने लगा, मकालात लिखे जाने लगे, मकामात आ गए और उहूद लिखे जाने लगे, मुनाजरा होने लगा और लोग जो है खत लिखने लगे किसी को हदिया पेश करने के लिए, किसी से हदिया मांगने के लिए, और शुक्र, अताब, ताज़ी, तहानी, ये सारी चीज़ों के लिए लिखा जाने लगा। तो ये एक मतलब बेसिक सा फर्क है जिसको आप जहन में रखेंगे। उमूमन यहाँ से मैंने नहीं देखा कभी क्वेश्चन बनाते हुए यहाँ से, लेकिन बस हमारे जहन में एक रहना अच्छा है ताकि हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। तो दोनों में फर्क यह है कि असर उमवी में वो जो है नस्र और किताबत ये महदूद था सिर्फ और सिर्फ दीवान तक, ठीक है, दीवान में जो खुद लिखे जाते थे। लेकिन असर अब्बासी में अलग अलग गरज के लिए किताबत का आगाज हुआ, ठीक है। वो कौन कौन से गरज हैं वो आपके सामने है, ये सारे गरज। अब आगे जो पढ़ रहे हैं ये बहुत अहम है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि सवाल आ सकता है कि असर अब्बासी के जो कुत्ताब हैं, राइटर हैं, आवाज आ रही मेरी ना? असर अब्बासी के जो राइटर वो फीकम तबक़तिन तम तौज़ीउ कुत्ताबी अल-असर अल-अब्बासी। तो आप बताएंगे कि 4 तबकों में, ठीक है, 4 तबके हैं असर अब्बासी के कुत्ताब के, राइटर के, ठीक है। और वो तबका जो है अपने इसके टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड के हिसाब से। तो सबसे पहला जो तबका है उसका इमाम कौन है? बताएं, इब्न अल-मुक़फ़ा। तो ये आ जाएगा। और दूसरा तबका का इमाम कौन है? जाहिज़। और तीसरा तबका का इमाम कौन है? इब्नुल आमिद। और चौथे तबका का इमाम काज़ी फाजिल। आज़ी फाजिल। ये आपको ज़हन में रहना चाहिए कि 4 तबके हैं, चारों तबके के इमाम अलग अलग हैं। ओके। और एक खास चीज ये है कि हर एक का जो तबका, हर तबके का जो उस्लूब है वो अलग अलग उस्लूब है। अब देखें इब्न अल-मुक़फ़ा जो इमाम है पहले तबके के, इनका उस्लूब की खास बात क्या है कि तन्वीउल इबारा व तक़तीउल जुमल वल-मुज़ावजतु बैनल कलिमात व तवख़्ख़ुस सुहूलत वल इनायतु बिल माना व ज़ुहद फ़ी सजा। सबसे पहली चीज ये है कि इब्न अल-मुक़फ़ा ने सजा बंदी छोड़ दी। सजा इनकी बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह सजा लाते हैं ना, मतलब हर जुमला के आखिर में एक ही वजन हो, वो छोड़, जैसे हरीरी में है, मकामत हरीरी में है जी। और अब्दुल्लाह बिन मुक़फ़ा की खास बात यह है कि इन्होंने माने पे ज्यादा ध्यान दिया और बिल्कुल सहूलत पसंदी इनके हैं कि बिल्कुल आसान चीज। यही वजह आप पढ़ते जाइए, वो बिल्कुल इजी है कलीला दिमना। और दूसरी चीज ये कि तक़तीउल जुमल, जुमले को काट के लिखते हैं। जैसे एक ही जुमले को बहुत लंबा नहीं लिख देते हैं, बहुत लंबा, जैसे कि आजकल के जमाने में हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पाया जाता है ये। और ऐसे ही अली तंतावी के यहाँ भी है, एक जुमला है बहुत लंबा आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप वो पढ़ें हिंदी और डालें आप माइक ऑन वीडियो ऑन क्यों किया है? अच्छा, अल-बाअसुल इस्लामी जैसे है तो उसमें भी यही चीजें हैं। तो उनकी खास बात ये थी कि जुमले को काट के छोटे छोटे बना दिया करते थे और तन्वीउल इबारा और इबारत अलग अलग टाइप के लेते थे। ये जो है खास चीज है इब्न अल-मुक़फ़ा की। अब दूसरा जो तबका है जाहिज़ की खुसूसियत क्या है उनके उस्लूब की? तो उनका उस्लूब जो है यही इब्न अल-मुक़फ़ा वाला ही है कि इबारत भी वो सहल लाते हैं और एकदम बहुत ही अच्छी इबारत लाते हैं। और लेकिन ये जो है जुमलों को ये कई फिक्रों में तोड़ते हैं। जरूरी है कि कभी कभी मुक़फ़ा भी हो जाता है, कभी जो है गैर मुक़फ़ा भी हो जाता है। देखिए इन दोनों में फर्क ये है कि जाहिज़ भी बिल्कुल आसान इबारत लाते हैं और जाहिज़ भी जुमलों को तोड़ते हैं कई फिक्रों में। लेकिन जाहिज़ का हाँ ये है कि जरूरी नहीं है कि दम से गैर मुक़फ़ा ही हो, कभी मुक़फ़ा भी आ जाता है जाहिज़, ठीक।
اور ان کے ہاں بہت زیادہ اتناب بھی ہے جاہز کے ہاں الفاظ میں جمل میں، یعنی کہ جملے جو ہے لائے جاتے ہیں، جس کو بولتے ہیں نا کئی جملے لاتے ہیں، کئی الفاظ لاتے ہیں۔ اور جاہز کی سب سے خاص بات یہ ہے، یہ آپ کے بارے میں آئے کوشچن میں عموماً پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے جد کو ہزلہ سے ملا دیا ہے۔ جد مطلب سنجیدگی اور ہزلہ مطلب مذاق ٹائپ کا، تو انہوں نے جد کو ہزلہ سے ملا دیا۔ اس وجہ سے سوال آ سکتا ہے اس میں کہ من هو الکاتب الذی اول من مزز الجد بالہزل، سب سے پہلا کاتب کون ہے جنہوں نے اپنی تحریر میں جو سنجیدگی ہے اس کو غیر سنجیدگی سے ملا دیا، کبھی سنجیدہ لکھیں کبھی سنجیدگی مطلب کیا ہے؟ جی سنجیدگی مطلب سنجیدگی سنجیدگی مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے موڈ میں ہو، ہنستا نہ ہو، بہت ہی ایک دم علمی باتیں کر رہا ہو۔ اور غیر سنجیدگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہنسے اور کوئی نقطے کی باتیں کر دے کہ جس کی وجہ سے یہ دونوں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ معتزلہ تھا، یعنی ان کے بارے میں بہت سارے کتابیں لکھ ڈالی، موٹ میں رہتے، جدی آدمی تھے بالکل۔ کون؟ جاہز معتزلی تھے اس لیے۔ جی بہت سارے 200 سے زیادہ معتزلہ کے بارے میں کتاب لکھی۔ یہ معتزلے کی طرف مائل تھے، ابھی پڑھیں گے جاہز کے بارے میں، ابھی پڑھیں گے جاہز کے بارے میں نے لکھا ہے نوٹس میں۔ اور دیکھا ایک خاص چیز یہ ہے ان کی جاہز کے بارے میں کہ جاہز الطبقۃ الثانیہ جو تھے، الطبقۃ الثانیہ کے اصل امام تو جاہز تھے، ٹھیک ہے، لیکن الطبقۃ الثانیہ کے اور دوسرے لوگ کون کون سے تھے؟ ابن قتیبہ، مبرد اور الصولی، ٹھیک ہے، یہ تین لوگ تھے الطبقۃ الثانیہ کے ریپرزنٹیٹیو۔ سوال آ سکتا ہے ابن القتیبہ جو ہے الی ای طبقۃ ینتمی، یہ کس طبقے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو آپ بتائیں گے کہ یہ جاہز یعنی کہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے وہ اس کے امام ہے ابن العمید، ٹھیک ہے، ابن العمید اس کے امام ہے۔ اور ابن العمید کی خاص بات یہ ہے کہ ابن العمید کی ہاں جو اسلوب ہے، وہ اسلوب کیا ہے؟ اس اسلوب میں تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے، یعنی کہ سجا بندی آ جاتی ہے۔ سجا بندی کا مطلب کیا ہے؟ سجا بندی مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی شاعری ہوتی ہے نا، شاعری میں سجا ہوتا ہے، تو ویسے ہی ان کے ہاں بھی وہی سجا بندی آ جاتی ہے، یہ ابن العمید کے ہاں۔ اور الطبقۃ الرابعہ جو ہیں امام قاضی فاضل ہیں اس کے، یہ تو ان کا یہ جو ہے الطبقۃ الثالثہ ہی پہ بیسڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ توریہ اور جناس سے کام لیا ہے اس نے۔ اور الطبقۃ الرابعہ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ہیں ابن الاثیر اور الکاتب الاصفہانی۔ تو ابن الاثیر اور کاتب الاصفہانی یہ الطبقۃ الرابعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چلتے ہیں اب توقعات کس کو بولتے ہیں، ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس دن، تو بتائیں کوئی توقعات کس کو بولتے ہیں؟ وہ جو سگنیچر کا بات ہوتی ہے نا، اس میں سیل پیک۔ جی ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم نے اس دن پڑھا تھا اور وہی یہاں پہ لکھا ہے۔ توقعات یہ ہے کہ ایک یہ دیکھیں، کسی نے جو ہے خط لکھا خلیفہ کو یا امیر کو یا وزیر کو یا رئیس کو، بتایا کہ میرا حال بہت برا ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے خلیفہ، امیر، وزیر، رئیس اس خط کے اوپر یا اس کے نیچے ایک سگنیچر کر کے بہت ہی شارٹ میں ایک جو کمنٹ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو دے دیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے اس کی مدد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بس اتنا شارٹ میں جو لکھتے ہیں اسی کو بولتے ہیں توقعات۔ یہ
اور توقعات کی خصوصیت یہ ہے کہ الجمع بین الایجاز والجمال والقوہ، اس کے یہاں توقعات میں بہت زیادہ شارٹنیس یعنی کہ بہت ایجاز ہوتا ہے اور بہت خوبصورتی بھی ہوتی ہے. اور توقعات کی بات کریں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی ایک آیت بھی توقع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ایک مثل لکھ کے بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی توقع، کبھی کبھی ایک شعر میں بھی توقع، یعنی بہت شارٹ ہوتا ہے. اب الاسر العباسی کی بات کریں تو الاسر العباسی کے کتاب میں کن کن لوگوں کا نام آتا ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے پوچھ لیا جائے یہ کس زمانے کے، جیسے ابن المقفع الاسر العباسی کے ہیں، جاہز، ابن العمید، صاحب بن عباد، خوارزمی، بدیع الزمان، حریری، قاضی فضائل، یہ سب الاسر العباسی کے کتاب ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے ہم لوگ جاہز کے بارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں پھر ملیں ہم لوگ کل انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو سر یہ سب ریکارڈنگ ہو گیا ہے کلاس کا؟ ہاں ریکارڈنگ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچمنٹ میں کیوں کلاس نہیں ہو رہا ہے سر؟ ٹیچمنٹ میں اس میں بہت زیادہ بگاڑ آ جاتا ہے حضرت. ہاں ایسا بات ہے.